السلام علیکم، میں ہوں زہر احمد مدنی، آپ کا اپنا چینل تہذیب چینل اور تہذیب ٹی وی میں یہ ٹیلی کالم ہے میرا۔ ٹیلی کالم میں گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا۔ ابھی جو ہے وہ امریکن وائس پریزیڈنٹ صاحب نے جو موجودہ صورتحال ہے جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ایران نے امریکہ کی 6 کشتیوں پر حملہ کیا ہے، اس کے بعد بھی نائب صدر کا یہ کہنا کہ جی یہ صورتحال ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ہم جنگ شروع کریں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بیان بڑا اہم ہے جس میں امریکن پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ میں 9 سال صدر رہنا چاہتا ہوں، جو بہرحال وہاں کے قانون کے مطابق جو ہے ممکن نہیں ہے، لیکن غالباً وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریپبلکن ان کا حمایت یافتہ ریپبلکن جو ہے 9 سال تک یہاں صدر رہے گا۔ ان کی یہ خواہش ہے اور ان کی اس خواہش کو وہاں کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی۔ ایک اور انہوں نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا ہے، تیزی سے جو ہے وہ انہوں نے تبدیلی کی ہے، اپنے جو ہے بیانات میں تبدیلی کی ہے۔ اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی کسی بھی صورت جو ہے چائنا سے لڑنا، جنگ کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، اور میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ چین سے جو ہے مفاہمت ہو اور امن کے ساتھ بات چیت ہو۔ تو یہ تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں جو قابض صہیونی ریاست ہے، ناجائز قابض صہیونی ریاست ہے، وہ یہاں جو ہے اسے نظر انداز کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کوشش کر رہی ہے، اسے یو اے ای کو اپنے دام میں پھنسا کر اس وقت استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں وہ اسی طرح ہو رہے ہیں کہ یو اے ای اس میں جو ہے متحدہ عرب امارات کہیں نہ کہیں بیچ میں کوئی ایسا کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے کہ جس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں خطے میں جو صورتحال خراب ہونے کا امکان ہے وہ یو اے ای کو اس میں جو ہے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست کے جو ناجائز ریاست ہے جسے زبردستی یہاں مسلط کیا گیا، اس ناجائز صہیونی ریاست جس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ وہ پورے خطے پر قبضہ کر لے اور اپنا گریٹر والا جو ہے وہ منصوبہ پورا کر لے، تو اس طاقت کیا کہیں، اس شیطانی طاقت کی اس بات کی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس خطے میں امن نہ ہونے دے، وہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو ہے وہ کہیں پر کسی بھی جگہ تعلقات بہتر نہ ہونے دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پورے امریکہ میں جو ہے وہ اس ذہنیت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، خود امریکہ کی جو ہے کانگریس میں اس پہ بات ہوئی ہے، عوامی سطح پر بہت بات ہوئی ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ محض ایک اس صہیونی قابض ناجائز ریاست کی خاطر جو ہے وہ پورے امریکہ کیا پوری دنیا کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے، پوری دنیا کے مستقبل کا معاملہ بڑا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی بات مان لی گئی ہے کہ جو امریکہ نے اس وقت جو فریڈم مومنٹ کے نام سے جو ایک جہازوں کو آزاد کرانے کی بات کی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ ہر جہاز کو آزاد کرا سکے، یہ برطانیہ کا کہنا ہے۔ تو صورتحال جو ہے بڑی مختلف سی اور بڑی چینج سی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس سچویشن میں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے جو کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، تو جنگ نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی بڑا قدم اٹھ جائے اچانک تو الگ بات ہے، لیکن جنگ ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جنگ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اس کے پوائنٹس تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، خاص طور سے ریپبلکن کے لیے جو ہے آگے کامیابی حاصل کرنی ممکن نہیں رہے گی۔ تو اس بات کو نظر رکھتے ہوئے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ریپبلکنز اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جنگ کی آگ کو ٹھنڈا رکھا جائے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر جو صورتحال ہے اس میں ڈیموکریٹس کامیاب ہو گئے تو پھر ایران کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں وہ ڈیموکریٹس آئیں یا ریپبلکن آئیں، وہ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اپنے معاملات کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سچویشن جو ہے بہت مختلف ہے، اور بار بار یہ کہنا اور سنسنی پھیلانا کہ جنگ ہوگی اور اتنی کشتیوں پر حملہ ہو گیا اور یوں ہو گیا، اور لوگوں کو اس بات کا تاثر دینا، تو اسی قسم کی دیکھیں اس وقت سمجھیے کہ جو میڈیا ہے، عالمی میڈیا ہے، اس میں سے بیشتر میڈیا جو ہے بلکہ سب سے زیادہ حصہ میڈیا کا جو ہے
وہ اسی صہیونی قابض ریاست کے جو اپنے لیپالک ہیں ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ جو میڈیا ہے وہ کسی بھی طرح ہائپ کریٹ کر رہا ہے، وہ کسی طرح ٹینشن کی صورتحال کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس خطے میں جنگ کی کے بادل جو ہے چھائے رہیں، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قابض صہیونی ناجائز ریاست نے جو ہے لبنان پر حملے شروع کر دیے، اور لبنان کے ساتھ یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے 110 افراد کے جاں بحق ہونے کی وہاں سے خبر آ چکی ہے، مصدقہ خبر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے مزید اس ناجائز قابض صہیونی ریاست نے مزید اس بات کی دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ مزید 2 قصبے خالی کر دیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے قابض صہیونی ریاست اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور وہ اس طریقے سے کھیل کھیل رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح اس خطے کو جنگ سے نکلنے نہ دیا جائے۔ جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے تو یو اے ای جو ہے وہ نہ جانے کن مسائل کا شکار ہے۔ یقیناً بہت بڑا جو وہاں پر سرمایہ لگایا، سرمایہ داروں میں بڑی تعداد جو ہے یہی جو ہے جیوش لابی کی ہے، صہیونی جو قابض ناجائز ریاست ہے اس کے لوگوں نے وہاں لگا دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب وہاں پر حملہ ہوا، آئرن ڈوم ناکام ہوا، تو اس کے بعد جب کہا گیا کہ جی آئرن ڈوم ناکام ہو گیا، تو وہاں سے قابض صہیونی ناجائز ریاست کی طرف سے یہ جواب دیا گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ جو اس خطے کے ممالک ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کھیل ہو رہا ہے، اس کھیل میں پھنسے نہ، اور ایران کو خاص طور سے بڑا چلتے ہوئے جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ، بڑی عقل کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ابھی عراقچی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ عراقچی صاحب کے بارے میں ایک سافٹ امیج ہے پوری دنیا میں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خود جو ہے وہ امریکن جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ہر طرف سے یہی آواز ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ایک سچویشن جو ہے وہ ٹوسٹ یہ ہوئی ہے کہ جنوبی جو جیسے کوریا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی، ان دونوں نے، جنوبی کوریا اور جرمنی نے جو ہے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ امریکہ کا ساتھ دیں گے، اور اس کی کوئی بڑی خاص بات نہیں ہے۔ اگر لوگ اس پہ گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں کہ اس کا بڑا کوئی اثر پڑ جائے گا، تو نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آخر 10 بار جو ہے وہ روس اور چین بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ایران کا ساتھ دیں گے۔ تو اس ساتھ دینے کا مقصد اس وقت جو ہے وہ کہیں پر بھی کسی بھی محاذ میں کسی بھی ملک کا مسلح انداز سے اترنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنگ نہیں ہوگی، موقف پر قائم ہوں، اور انشاءاللہ اسی موقف کی جیت ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔